ان حالات میں پاکستان کو اسرائیل کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جناب، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام یقیناً پاکستانی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے، اور اس سے ہم کو کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان فلسطین کے معاملے پر زیادہ مثبت اور پر اثر انداز میں کردار اس وقت ادا کر سکے گا اگر اس کا براہ راست اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں، یا کم از کم پہلے مرحلے میں بلا واسطہ طور پہ سفارتکاری کی کوئی کھڑکی کھل جائے۔ اس وقت جو ہے کئی مسلم ممالک، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جن میں مصر جو ہے سر فہرست ہے، اردن ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، سوڈان ہے، مراکش ہے، اور یہ تمام ان میں زیادہ تر جو ریاستیں ہیں وہ ابراہیم ایکارڈ یعنی کہ ابراہیم معاہدوں کے تحت جو ہے وہ اسرائیل سے کہتے ہیں نا کہ تعلقات قائم کرنے والے ممالک ہیں۔ جبکہ کچھ مسلم ممالک جیسے کہ ترکی ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، کوسوو ہو گیا، اور ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر مظالم یقیناً انتہائی ایک کہتے ہیں نا تلخ حقیقت بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے، اور اس کی ہم جتنی بھی، میں کہوں گا، میں دوبارہ کہوں گا، اس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ لیکن بدلتے بین الاقوامی منظرنامے میں پاکستان کو اس معاملے کا جو ہے اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب بھارت جس سے ہماری حقیقی معنوں میں جو ہے دشمنی ہے، جس نے حقیقی معنوں میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے برے بھلے سفارتی تعلقات ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم نے ماضی میں بڑی تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور جناب ہمارے لوگ جا کے وہاں پہ وزٹ بھی کرتے تھے، تو پھر بھائی اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں؟ اسرائیل کے ساتھ تمہارا کوئی براہ راست کنفرنٹریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھارت کے ساتھ پاکستان کی کھلی مخاصمت ہے، کھلی دشمنی ہے، جو بھی جاری رہے گی۔ ایسے میں کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اسرائیل کو کم از کم آپ نیوٹرلائز تو کریں۔ آپ مطلب یہ تو نہ کریں کہ اس کو دھکیل کے جو ہے بھارت کے کیمپ پہ کھڑا کر دیں۔ آج وہ بھارت کے کیمپ میں ہے۔ اگر مطلب ہے کہ اچھی سفارتکاری میں آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جی دشمنوں کی تعداد اس کو کم کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں، اور دوئم یہ کہ جی بنیادی دشمن کو دوسروں سے الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا بنیادی دشمن تو بھارت ہے، تو اگر ہم ذرا سا اسرائیل کو نیوٹرلائز کر سکیں، اس کو کہہ سکیں جناب کہ نہیں، ہمارا آپ سے کوئی جو ہے براہ راست کنفرنٹریشن نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے پہ بھی وہ عرب بلاک خصوصاً سعودی عرب سے جو ہے مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے، دیگر دوست ممالک کو بھی جو ہے اس معاملے پہ اسرائیل کے حوالے سے اعتماد میں لینے کی ضرورت ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے کم از کم اگر آپ براہ راست تعلقات نہیں بناتے، اور وہ فوراً ہوں گے بھی نہیں، پریکٹیکلی امپاسبل ہے جو پاکستان کی پوزیشن ہے، تو کم از کم ہم بلا واسطہ یہ پیغام ضرور اسرائیل کو جانا چاہیے کہ میں پھر دہراؤں گا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان جو ہے اسرائیل کے لیے براہ راست کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہم کوئی خطرہ بننے کا